شیطان کو حکم ہوا سجدے کا، اس نے اپنی رائے کو اہمیت دی تو مردود ہو گیا، سرکش استکبرہ کے الفاظ ہیں، اس نے تکبر کیا۔ حکم کو نہ ماننا یہ سرکشی ہے، یہ تکبر ہے۔ ہمارے لیے تو حکم الہی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، ہر شخص اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بندگی کا رویہ کیسے اپنائیں۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم سوال ہے۔ اس وقت عام طور پہ ایک بندگی کیا ہے؟ ٹوٹل اللہ کی اطاعت، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بندگی ایک رویہ ہے اور ایک مستقل رویہ ہے، اس میں آپ کا سر جھک جاتا ہے اللہ حکم الہی کے سامنے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ شخص مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اپنے آپ کو، بندگی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، یکسو ہو جائیں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں۔ یہ بندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بندگی کے جو ضد ہے وہ تکبر ہے اور ریاکاری ہے، تو یہ ضد ہے، سرکشی ہے، مختلف الفاظ ہیں، بات ایک ہے۔ تکبر، شیطان کو حکم ہوا سجدے کا، اس نے اپنی رائے کو اہمیت دی تو مردود ہو گیا، سرکش استکبرہ کے الفاظ ہیں، اس نے تکبر کیا۔ حکم کو نہ ماننا یہ سرکشی ہے، یہ تکبر ہے۔ ہمارے لیے تو حکم الہی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، ہر شخص اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے اور جینا چاہتا ہے، اور اصل میں ہماری ترجیح جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، ہماری ترجیح دنیا بن گئی ہے۔ دنیا کی زندگی کو یہ حقیقت ہم تصور کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی حقیقت ہے اور نقصان بھی حقیقت ہے۔ فائدہ ہوتا ہے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے تو ہم گلہ مند ہو جاتے ہیں۔ زبان سے اگر نہیں بھی کرتے تو پریشان تو ہو جاتے ہیں۔ پریشانی تو ہوتی ہے، کیا ہوگا بھئی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، باقی حالات ہیں جو بھی ہے۔ خیر، میں بندگی کا رویہ کیسے اپنائیں؟ دیکھیں، اس میں سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اصل ہم سے، یعنی ہماری خطا یہ ہے کہ ہم سوچ و بچار سے زندگی نہیں گزار رہے، اور ہماری خطا یہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور خطا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے ایک حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ایک امتحان ہے۔ ہر حالت جو ہے وہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہر حالت جو ہے وہ امتحان ہے۔ تو خیر اور شر، ہم نے تو خیر کے طلبگار ہیں اور شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پہ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، جبکہ زندگی تو امتحان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں حالتوں میں میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ تو دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
کہ تسلی رکھیں، زندگی جیسے بھی ہو گزر جائے گی، جو نہیں گزرے گی وہ آخرت کی زندگی ہے، جو پریشانی ہے وہ قبر کی زندگی ہے، جو پریشانی ہے وہ یوم حشر ہے، یوم قیامت ہے۔ اس دن ہم یا تو مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے یا مسلمین کی ٹولی میں ہوں گے۔ اس وقت ہمارا رویہ مجرموں کا ہے، اللہ سے ہمارا رخ پھر گیا ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی ہدایت کے برعکس، اور صدیاں ہو گئیں سرکار کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہدایت لینی چھوڑ دی ہے، قرآن سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے آپ کا؟ کوئی نہیں۔ بس قرآن زیادہ سے زیادہ آپ خود پڑھ لیتے ہیں ناظرہ، اس پر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، بس میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، اپنے بچے کو پڑھاتے بس میرے بچے نے بھی پڑھا ہوا ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ ہمارا تو دیکھیں، یعنی جو زندگی کی بنیاد ہے وہ خطا پر ہے، گناہ پر ہے، اور تقوی پر نہیں ہے۔ زندگی کی بنیاد، زندگی کی بنیاد ہماری دنیا ہے، سوچ ساری ہماری دنیا کی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بارے میں خود اور اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہم دنیا کی سوچ کے ساتھ ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کام کب ہوگا، گھر کب بنے گا، کرائے کے گھر سے کب نجات ملے گی، اور اپنا گھر کب ملے گا، یہ پرانا گھر کب بیچ کے ہم نیا محل بنائیں گے اپنے لیے، کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ساری آپ کی سوچیں، اپنی سوچوں کو دے دیکھیں نا، ساری پریشانیاں آپ کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا، لیکن اس وقت آج کے مسلمان کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ ہماری پریشانی آخرت ہونی چاہیے، اس وقت ہماری پریشانی دنیا کی ہے۔ بس کھا لے پی لے جی لے، انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، مزے کرو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو دیکھیں زندگی کا رویہ کب بدلے گا، یہ ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ کب بدلے گا، یہ اس وقت بدلے گا رویہ۔ بندگی کا رویہ تب آپ اپنائیں گے جب آپ چاہیں گے۔ یہ کوئی آسمان سے کوئی ایسا معجزہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے بندگی کے راستے پر چلائے گا، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا چھوڑ دیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزارے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی شروع ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا موت کے بعد شروع ہوگی، اس وقت بھی آپ کا ہر عمل سے سفید داغ بن رہے ہیں، دل پر سفید داغ لگ رہے ہیں یا کالے داغ لگ رہے ہیں، آخرت تو شروع ہے۔ نتائج آپ کے دل پر اس وقت بھی وارد ہو رہے ہیں، یا آپ پریشان ہیں، بدحال ہیں، یا آپ خوشحال ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو آخرت تو شروع ہے اور دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تو دیکھیں یہ رویہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب تک خود آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو کوئی آپ کی حالت نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک آپ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں کوئی بھی آپ کی حالت نہیں بدل سکتا۔ اللہ نہیں بدلے گا تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں بدلوں گا، جب تک تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا۔ تو اپنے اوپر رحم کریں، اپنی حالت کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی نیت کو بدلیں، اور آخرت کو ترجیح بنائیں اور اللہ کو منزل بنائیں۔ ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کے کام چھوڑ دیں، دنیا کے کوئی کام نہ چھوڑیں۔ جو معمولات ہیں یہی تو امتحان ہے، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، یہی تو امتحانات ہیں۔ سوچ آپ کی کیا ہے زندگی گزارنے کی، یہ دیکھا جائے گا۔ ہماری سوچ
دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک رویہ ہے، بڑی خطرناک سوچ ہے. ہم سب کا دل اللہ کی یاد سے خالی اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب. ہاں، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. آپ دیکھ لیں، ہم عارضی یہ ابھی جو فوری آپ اپنی دل کی کیفیت کو دیکھیں. آپ دنیا کی سہولت چاہتے ہیں، دنیا کی آرزو ہے، دنیا کی تمنا ہے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. نہیں، تمنا اللہ کی آخرت کی کامیابی کے رکھیں اور احتیاط سے زندگی گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل